بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. صدق الله مولانا العظيم. پانی لاؤ، شروع میں میرا گلا رک گیا، جلدی 1 منٹ. محترم سامعین کرام، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ھذا بصائر للناس. یہ قرآن کریم نصیحت ہے اللہ تعالی کی طرف سے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر پورا یقین رکھتے ہیں. اسلام میری اور آپ کی جو تربیت کرنا چاہتا ہے، قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی جو تربیت کرنا چاہتے ہیں، وہ تربیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر 100% یقین نہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو 100% جان نہ لیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا جب تک میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر 100% عمل نہ کر لیں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر 100% یقین کے مقابلے پر ہوتا ہے شک. کیوں بھائی، اردو میں ایسا ہی ہے، یقین کے مد مقابل کیا ہے؟ شک. یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس پر ایسا یقین ہو کہ شک کا سوال ہی پیدا نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی سب سے پہلی بھلائی اور نیکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سب سے پہلی نیکی اور بھلائی وہ اللہ اور اس کے رسول پر یقین کرنا ہے. بے یقینی ایک ایسی لعنت ہے، اگر کسی انسان کو کسی معاملے میں بھی یقین نہ ہو، بھائی کیا ہو، بے یقینی اور شک ہو، تو دنیا کا کوئی کام بے یقینی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا.
اس کو میں موجودہ حالات کی ایک مثال سے عرض کروں۔ پچھلے 3-4 سالوں سے پاکستان میں معاشی طور پر بے یقینی کی کیفیت ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی، اس کو تو ہم اچھی طرح محسوس کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے ملک میں معاشی سیاسی بے یقینی ہے، اس کے نتیجے میں پورے ملک کی معیشت بیٹھ گئی ہے۔ باہر کے لوگ اس ملک میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار، وہ کہہ رہے ہیں جناب اس ملک کا جو بازار ہے، جو معیشت ہے، وہ ایسی بے یقینی کا شکار ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ اگلے مہینے اس ملک میں کیا ہونا ہے۔ آپ ذرا ایک بات سمجھیے، اگر معاشی طور پر کسی ملک میں بے یقینی آ جائے تو اس ملک کی معیشت بیٹھ جاتی ہے، جیسے ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائی کیا خیال ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کسی مسلمان کے دین میں بے یقینی آ جائے، اس کے ایمان میں بے یقینی آ جائے، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں شروع میں کتاب الایمان میں ایک ارشاد ذکر کیا ہے کہ یقین جو ہے وہ سراپا ایمان ہے۔ بھائی یقین جو ہے وہ کیا ہے؟ سراپا ایمان ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات میں بے یقینی شک آیا، وہی ایمان بھائی کہاں آ جائے گا؟ زیرو پر آ جائے گا۔ اور اگر یقین حاصل ہو جائے، انسان کے لیے دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں، دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر، اسلام کی تعلیمات پر ہمیں 100% یقین حاصل ہو جائے، تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے دل کی دنیا بدل جائے، ہماری عبادتوں کی کیفیت بدل جائے، ہماری دعاؤں کی لذت کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر 100% یقین حاصل ہو جائے تو بھائی پھر انسان کے لیے سارے گناہ چھوڑنا بالکل آسان ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عافیت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مسلمان کو جو سب سے بڑی نعمت ملتی ہے وہ یقین ہے۔ بھائی عافیت کے بعد جو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یقین ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ھذا بصائر للناس، لوگوں یہ قرآن کریم سراپا نصیحت ہے، وہدی، اس میں ہدایت ہے، ورحمہ، اور اس میں رحمت ہے۔ قرآن کریم نصیحت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن بھائی کن لوگوں کے لیے؟ آیات لقوم یوقنون، جو یقین کریں گے۔ جو یقین نہیں کریں گے ان کے لیے قرآن کریم بھی کوئی ان کو فائدہ پہنچا نہیں سکتا۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالی ایسا یقین کامل عطا فرماتے کہ آنکھوں کے سامنے کچھ ہوتا ہے لیکن نبی ڈرنے کا سوال ہی پیدا، آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے، سامنے منظر کچھ ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر 100% کیا حاصل ہوتا ہے؟ یقین۔ قرآن میں نبیوں کی بہت سی مثالیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو بھائی سورہ ابراہیم میں ہے کہاں چھوڑ کر گئے؟ مکہ میں۔ قرآن کیا لفظ استعمال کر رہا ہے؟ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، توبہ نعوذ باللہ، بے ادبی کے لیے نہیں کہہ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو صحرا میں، بنجر جگہ میں، ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں کلر،
بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور میں بڑی عید کے موقع پر اس کو بیان کرتا ہوں کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑا، پانی کا مشکیزہ دیا، یہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، زندگی کے کوئی اسباب موجود نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جانے لگے اور حضرت ہاجرہ نے دیکھا یہ کیا، ابھی ہمیں اتنے دن لگا کر شام سے پیدل سفر کر کے چھوڑنا ہے، واپس جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کدھر، بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ مجھے یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب حضرت ہاجرہ گھبرائی کہ چھوٹا بچہ میرے ساتھ ہے، میں عورت ذات ہوں، اکیلی میدان میں، صحرا میں، کلر میں، جنگل میں۔ تو فوراً ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا، ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ آگے جو میرے موضوع کے متعلق حضرت ہاجرہ کا جواب ہے، یہ واقعہ تو آپ کے علم میں ہے۔ حضرت ہاجرہ کو جیسے ہی حضرت ابراہیم نے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، تو حضرت ہاجرہ نے فوراً فرمایا کہ پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر یقین کہ میرا اللہ مجھے ضائع اور بیکار ہونے نہیں دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون کے شر سے بچانے کے لیے اپنی قوم کو لے کر نکلے، مشہور واقعات ہے، میں تو صرف اپنے موضوع کے متعلق دلیل ذکر کروں گا بس۔ اور جس وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، بنی اسرائیل نے کیا کہا، خشکی کے راستے سے جاتے ہیں، ہمارے پاس کشتیاں نہیں ہیں۔ جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نکلے نا مصر سے لے کر، کس راستے سے جائیں؟ دو راستے تھے، ایک خشکی کا تھا بڑا لمبا اور بڑی دور کا تھا، اور ایک پانی کا تھا، دریا کا، سمندر کا تھا، وہ بالکل شارٹ کٹ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کدھر سے جانا ہے؟ پانی والے راستے سے۔ سارے بنی اسرائیل نے کہا جناب کشتیاں ہے نہیں، ہماری تعداد لاکھوں میں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہے۔ اب کشتیاں ہیں نہیں، آگے پانی ہے، دریا اور سمندر ہے، حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، یہی حکم ہے۔ اپنی قوم کو لے کر چل پڑے۔ بنی اسرائیل تو چھوٹی چھوٹی بات پر اعتراض کرتے تھے، اتنی بڑی بات پر حضرت موسیٰ کو کہاں چھوڑتے تھے یہ۔ اور جب وہاں سمندر کے سامنے پہنچے اور حیران رہ گئے، پیچھے سے گرد و غبار اٹھا، دیکھا تو فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ موجود ہے۔ تو بھائی قرآن اس منظر کو بیان کر رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کہا، انا لمدرکون، ہمیں دھر لیا گیا، ہمیں پکڑ لیا گیا۔ موسیٰ تو نے یہ کیا کیا، ہم تجھے کہہ رہے تھے خشکی سے راستے سے جائیں، وہاں ہم بھاگ سکتے تھے، نکل سکتے تھے، تو جان بوجھ کر ہمیں کس راستے سے لایا ہے، سمندر کے راستے سے لایا ہے، تو نے تو ہمیں مروا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں بھائی آگے کیا ہے، سمندر اور پیچھے کیا ہے، فرعون، لیکن یہ ہے یقین، فوراً کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرے ساتھ کون ہے، اللہ۔ بھائی یہ واقعات ہیں، اس کے جو نتائج ہیں وہ میرے اور آپ کے کام کے ہیں، اس لیے آپ یہ مشہور باتیں ہیں، لیکن ان سے یقین کے جو ثمرات اور برکات میں عرض کروں گا ان کا تعلق میری اور آپ کی زندگی سے ہے۔ میں نے ویسے ہی اس موضوع کو میں بیان نہیں کر رہا ہوں، ہاں حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعات ہمارے علم میں ہیں، لیکن ہماری زندگی میں یقین کے کرشمے اور یقین کی برکتیں ختم ہیں، چونکہ ہم یقین کے مضمون کو جانتے ہیں لیکن وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے فوراً کیا فرمایا، نہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، مجھے کیا کریں گے، بچائیں گے۔ اور بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں گئے، کافر اوپر تک پہنچ گئے، صدیق اکبر نے کیا کہا، جناب یہ تو یہاں پہنچ گئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نا لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ کون ہے، ہمارا اللہ۔ یہ ہے یقین، سامنے کافر دیکھ رہے ہیں، اور آپ سارے حضرات جانتے ہیں کہ وہ کافر اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو کس کو دیکھ لیتے۔ اب یہاں نظر کچھ کہہ رہی ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کو خیریت سے کہاں پہنچائیں گے، مدینہ پہنچائیں گے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے وعدے پر اتنا یقین، اس لیے قرآن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان میں اپنی اتنی قدرت کی نشانیاں دکھائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامل یقین حاصل ہو گیا۔ کیا حاصل ہو گیا؟ کامل یقین حاصل ہو گیا۔ تو بھائیو، جس وقت ایک مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر یقین حاصل ہو جائے تو اس کو ایسا شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے، وہ پھر دنیا میں کسی پریشانی سے گھبراتا نہیں ہے، وہ کسی مصیبت سے گھبراتا۔ اللہ نہ کرے اگر ڈاکٹر اس کو کہہ دیں کہ تمہیں لا علاج مرض لاحق ہو گیا ہے، تمہارا بچنا ممکن نہیں، اس کا ایمان ہے کہ شفا دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ، تو وہ بالکل نہیں گھبرائے گا، وہ کہے گا جناب شفا دینے والے کون ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے میری موت مقدر کر دی ہے تو بھائی میں اس بیماری کے بغیر بھی مر سکتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا، بیچارے بیماری کی وجہ سے بہت پریشان تھے، کہنے لگے مجھے لگتا ہے میرا اس بیماری سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا یار پریشان کیوں ہوتے ہو؟ دن رات ہم تندرستوں کو اچانک حادثے سے مرتا نہیں دیکھتے۔ وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے گلستان میں حکایت لکھی ہے نا کہ مریض کے سر پر ساری رات بیٹھ کر روتے رہے، صبح کو جو رو رہا تھا وہ مر گیا، جو مریض تھا وہ شفا یاب ہو گیا۔ ہمارے یہاں یہ واقعات نہیں ہیں کہ کوئی عزیز ہسپتال میں داخل ہے 15 دن سے، اوپر بھاگ دوڑ جو کر رہا تھا وہ اچانک حادثے کا شکار ہو کر، میرے ایک جاننے والے والد لاہور ہسپتال میں تھے، یہاں سے جا رہے تھے اور گاڑی کا حادثہ ہو گیا، خود بیچارے قبرستان پہنچ گئے اور والد 20 دن کے بعد تندرست ہو کر لاہور سے کہاں آ گئے؟ واپس آ گئے۔ اب جس کی جان جانے کا خطرہ تھا وہ تندرست ہو گیا، اور جو تندرست تھا وہ کہاں پہنچ گیا؟ وہ قبر کی آغوش میں پہنچ گیا۔ تو ہم ان باتوں کو جانتے ہیں، لیکن یقین یہ ہے کہ موت کے سارے نقشے سامنے موجود ہوں، لیکن پھر بھی مومن کہے نا میری موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم انبیاء علیہم السلام کی یقین کی کیفیتوں کو ذکر کر رہا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اوپر 3 موقع ایسے آئے۔ بھائی سمجھ رہے ہیں کتنے موقع؟ 3 موقع ایسے آئے کہ عام بڑے بڑے عظیم الشان صحابہ بھی تھوڑے سے ہل کر رہ گئے، لیکن آپ اندازہ کیجئے صدیق اکبر کا یقین کتنا پختہ تھا اللہ اور اس کے رسول پر۔ آپ سارے حضرات جانتے ہیں، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، سورہ بنی اسرائیل میں آپ تفسیر ابن کثیر کھول کر دیکھیے کہ جس وقت حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی اس دن صدیق اکبر مکہ میں موجود ہے۔ بھائی صدیق اکبر اس دن مکہ میں موجود نہیں تھے، اور جب صدیق اکبر واپس آئے تو مکہ میں بڑی گہما گہمی، کافروں کو ایک ہتھ کنڈا ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے کہا جناب اب لوگوں کو سمجھانا آسان ہوگا کہ توبہ نعوذ باللہ یہ کوئی نبی نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جس وقت حضور نے آ کر کہا میں راتوں رات سفر کر کر آیا ہوں، تو کمزور ایمان والے اپنے ایمان سے پھر گئے۔ وہ پیدل زمانہ تھا، ان کو پتا تھا جناب راتوں رات بیت المقدس اور 7 آسمانوں کی سیر ممکن نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر نے بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ جب صدیق اکبر 1-2 دن کے بعد مکہ آئے تو کافروں نے پکڑ لیا۔ کس نے پکڑ لیا؟ کافروں نے، چونکہ کافر سمجھتے تھے کہ سب سے پکا بندہ یہ ہے، اگر یہ ہل گیا تو سارے ہل جائیں گے۔ صدیق اکبر سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، صدیق اکبر کو پھنسانے کے لیے یہ کہا کہ جی ایک صاحب یہ کہتے ہیں میں راتوں رات بیت المقدس گیا ہوں، 7 آسمانوں پر گیا ہوں، سیر کر کے آ گیا ہوں، کیا ایسا ممکن ہے؟ صدیق اکبر نے کہا نہیں۔ بھائی صدیق اکبر نے کیا کہا؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو جس شخص کو آپ اللہ کا نبی کہتے ہیں وہی ہے، وہی کہہ رہا ہے۔
اور آگے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں صدیق اکبر نے فوراً پتہ کیا کہا، انہو قد قال، اگر یہ بات اس نے کہی ہے تو 100% سچی ہے۔ اگر یہ بات اس نے کہی ہے تو 100% کیا ہے؟ بالکل یہ نہیں کہا کہ میں تصدیق کر لوں، میں ذرا اللہ کے نبی سے پوچھ لوں، نہ، انہی پاؤں پر کھڑے کھڑے کہا اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو بھائی پھر کیا ہے؟ 100% سچی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی کہ ایمان سراپا یقین ہے اور شک جو ہے وہ کفر کی ایک شاخ ہے۔ بھائی شک کیا ہے؟ بھائی سنو میری بات، اسی لیے ترمذی کی روایت ہے اللہ کے نبی نے خام خواہ شک سے منع کیا ہے، چونکہ جب شک پیدا ہو جائے تو عبادت نہیں رہتی۔ بہت سے لوگوں کو وسوسہ کا مرض ہو جاتا ہے، کیوں بھائی؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اکثر مریض آتے رہتے ہیں میرے پاس مسئلہ پوچھنے کہ جی میں واش روم سے اچھی طرح فارغ ہو کر نکلتا ہوں پھر بھی مجھے شک رہتا ہے۔ بھائی شک کی کوئی پرواہ نہ کرو، شک جو ہے یہ کفر کی ایک شاخ ہے اور یقین جو ہے یہ ایمان کی ایک مضبوط ترین شاخ ہے۔ میں ان کو کیا کہتا ہوں، بھائی جناب سنت کے مطابق وضو کر لو، پھر اگر کبھی شک پڑے تو اس شک کی کوئی پرواہ نہ کرو، سنت کے مطابق واش روم جاؤ، اطمینان سے پاکی حاصل کرو، پانی ٹیشو پیپر جو کچھ کر سکتے ہیں اطمینان سے کرو، اس کے بعد شک کو قریب آنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جو ہے یہ تمہاری پاکی میں شک ڈالتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے بھائی اکثر نماز میں شک پڑ جاتا ہے کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں کہ 4، کیوں بھائی یہ شک پڑتا ہے کہ نہیں؟ اس کی طرف توجہ نہ دو، آسان حل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ علاج بتائے ہیں، چونکہ یقین ایمان ہے اور شک آدمی کو کدھر لے جاتا ہے؟ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ 3 اور 4 میں شیطان اکثر شک ڈالتا ہے۔ سیدھی بات ہے، اگر یہ واقعہ کبھی کبھار ہونا ہے 2-4 مہینے میں کہ رکعتیں 3 ہوئی ہیں یا 4، دوبارہ پڑھ لو۔ بھائی کیا کرو؟ اگر اکثر شیطان کا حملہ ہوتا رہتا ہے، دیکھو کہ میرا زیادہ میلان کدھر ہے، 3 کی طرف ہے 3 سمجھو، 4 کی طرف ہے تو کتنی سمجھو؟ 4 کی طرف۔ اگر میلان نہیں ہے، بالکل گمسم ہو گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا، تو 3 سمجھو۔ بھائی سمجھ گئے میری بات؟ اگر یہ شک کبھی کبھار آئے تو نماز کو کیا کر لو؟ دوبارہ پڑھ لو۔ اگر یہ شک اکثر آتا رہتا ہے کہ میری رکعتیں 3 ہوئی ہیں یا 4، تو اپنا زیادہ میلان دیکھو، ظن غالب دیکھو، اگر دل کہے 3 ہیں تو کیا سمجھو؟ اور چوتھی ملا لو۔ اگر دل کہے 4 ہے تو کیا سمجھو؟ 4، اور آخر میں سجدہ سہو کر لو۔ اگر کوئی میلان نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میری رکعتیں 3 ہوئی ہیں یا 4، تو کتنی سمجھو؟ تھوڑی جو ہے، تھوڑی 3 ہے، 3 سمجھو، چوتھی ملا لو، سجدہ سہو کر لو۔ وضو کر کے آئے ہیں، شک پڑ گیا فلاں جگہ خشک رہ گئی ہے، کوئی پرواہ نہ کرو اس کی۔ اللہ کے نبی نے شک اور وسوسہ سے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، فرمایا شیطان تمہاری طہارت کو خراب کرتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ تمہاری طہارت کو خراب کرتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، درمیان ایک صحابی نے آ کے عرض کیا اللہ کے حبیب میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے شک پڑتا ہے کہ میری ہوا خارج ہو جاتی ہے، میرا وضو ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی کوئی پرواہ نہ کرو، یہ شیطان جان بوجھ کر تمہاری نماز میں خرابی ڈالتا ہے۔ اس لیے ایمان نام ہے 100% اعتماد کا، 100% یقین کا، اور بھائی شک جو ہے یہ کفر کی ایک شاخ ہے۔ آہستہ شک میں جاتے 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 مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ مقام دیا حضور کی صحبت کی وجہ سے کہ دین کے کسی معاملے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، 100% کیا؟ یقین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سارے صحابہ شک میں پڑ گئے۔ بھائی سارے صحابہ نے کل نفس ذائقۃ الموت یہ آیت پڑھی ہوئی تھی کہ نہیں؟ بھائی بولو میرے ساتھ، ٹھنڈے نہ ہو جاؤ، کچھ کولر کا شور ہے، کوئی بات نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی گرمی سے تو بھی بچنا، سب کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب کل نفس ذائقۃ الموت کا پتہ تھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ہر نبی نے جانا ہے، سارے صحابہ نے اس کو پڑھا اور سن رکھا تھا۔
ہر صحابی کو پتہ تھا کہ موت آنی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو شدت محبت میں ڈگمگا گئے۔ کوئی اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہو جانے پر یقین نہ کرے۔ آپ کو پتہ حضرت عمر جیسا شیر مسجد کے صحن میں تلوار لے کر پھر رہا ہے، جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ باقیوں کا اندازہ لگا لو، باقیوں کا کیا کر لو، اندازہ لگا لو۔ اب حضرت علی بیچارے گلی کے کونے میں بیٹھے رو رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر ایسا صدمہ ہوا، زبان بند ہو گئی، بول ہی نہیں سکتے۔ اور حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی باہر کھجوروں میں کام کر رہے تھے، جب پتہ چلا اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، فوراً کہا ہے میرے اللہ ان آنکھوں کی اب ضرورت نہیں ہے، یہ تو تیرے حبیب کی زیارت کے لیے تھے، اپنی آنکھیں واپس لے لیجئے۔ کیا کہا؟ آپ اندازہ لگا لیجئے، یہ کیفیت آ گئی کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کو مان نہ سکا۔ صدیق اکبر کا یقین دیکھیے، صدیق اکبر آئے، اب بیٹی کے گھر، حضرت عائشہ کے گھر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو بوسہ دیا اور کہا اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ پر دو تکلیفیں نہیں ڈالے گا، موت کی تکلیف آپ سے گزر گئی، اب دوبارہ کبھی آپ پر کوئی تکلیف۔ اللہ کے نبی کے چہرہ انور پر بوسہ دیا اور بڑے عظیم کلمات کہے، وہ میرا موضوع نہیں۔ مسجد میں آئے، جب دیکھا نا کہ سارے بکھرے پڑے ہیں تو کیا فرمایا؟ سارے لوگوں کو جمع کیا، اکٹھا سارا مدینہ، اور صدیق سارے صحابہ حضور کے بعد اپنا وارث کس کو سمجھتے تھے؟ بھائی بولو، ہاں یہ ہمارے یہاں یہ لوگ بکواس کرتے ہیں کہ خلافت اصل حق تھی صدیق اکبر کی، حضرت علی کی۔ حضور کی زندگی میں اس کے صدیق اکبر کے خلیفہ اول ہونے کے اتنے دلائل ہیں کہ کوئی بے شرم ضدی ہی ہو سکتا ہے جس کو صدیق اکبر کے خلیفہ اول ہونے پر اعتماد نہ ہو۔ سارے صحابہ پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، سارے صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور کے بعد ہمارا والی وارث کون ہے؟ اب دیکھو بھائی، حضور کی وفات ہوگی، حضرت علی وہاں موجود تھے کہ نہیں؟ لیکن حضرت علی کے دائیں بائیں کوئی جمع، حضرت عثمان کے دائیں بائیں لوگ جمع، حضرت عمر کے دائیں بائیں لوگ جمع نہیں ہوئے۔ جیسے ہی صدیق اکبر آئے، سارا مدینہ فوراً کس کے پاس جمع ہو گیا؟ ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد ہمیں سنبھالنے والا کون ہے؟ صدیق اکبر نے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہا، لوگو جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے یا کرتا ہو، وہ کان کھول کر سن لے، اس کے رب کی وفات ہو گئی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ کان کھول کر سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہیں، صحیح بخاری میں۔ اور اگلی بات جو میں سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کلمہ اس یقین اور ایمان کی قوت کے ساتھ کہا کہ کہتے ہی سارے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین آ گیا۔ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس قوت کے ساتھ یہ کلمہ کہا کہ بھائی سارے صحابہ کو کیا ہو گیا؟ بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج اگر ہمیں یقین حاصل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں اور وسعتیں دیں گے، اگر آج ہمیں اس پر یقین ہو تو بھائی کوئی مسلمان نماز چھوڑے؟ میرا مقصد اصل یقین کے نتائج کو بیان کرنا ہے۔ یہ واقعات آپ کے پڑھے سنے ہوئے، یہ ارشاد کس کا ہے کہ جو مسلمان نماز کا اہتمام کرے گا اللہ جل جلالہ کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان رشتہ داروں کا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اگر آج ہمیں سگے بھائی کو اس حضور کے ارشاد پر یقین ہو، وہ اپنے بھائی کا حق مارے گا؟ بھائی آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت ہمارے یہاں جو بد عملی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو جانتے ہیں لیکن ہمارا ان پر یقین نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کا یقین اس حد، اگر یہ واقعات مسند طریقوں سے ہمیں نہ پہنچے ہوتے، ان پر یقین کرنا بڑا مشکل ہے۔ ان پر یقین کرنا کیا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر
بھائی نام سن رکھا ہے کہ نہیں؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما، یہ اور ان کے والد اور ان کی والدہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہما اسلام کے پہلے شہید ہیں، اور یہ بہت ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، ان کے ایک عزیز افسوس کرنے آئے، انہوں نے کہا عمار مجھے لگتا ہے تمہارا آخری وقت آ گیا ہے۔ فوراً کہا میرا آخری وقت نہیں آیا۔ بھائی ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے میرا آخری وقت نہیں آیا؟ کیوں بھائی، کسی کو پتہ ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں اپنی موت کا پتہ؟ ان کے عزیز نے کہا عمار لگتا ہے آخری وقت آ گیا ہے۔ حضرت عمار نے فوراً یقین کے ساتھ کہا میرا آخری وقت نہیں آیا۔ کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے مسلمانوں کی دو جماعتوں کی آپس کی جنگ ہوگی، میں اس میں شہید ہوں گا، میں اس میں کیا ہوں گا؟ مجھے شہادت کی بھی بشارت ہے، اور مجھے اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں کیا ہوگی۔ اب میں تبھی موت مر نہیں سکتا، اتنا یقین، اتنا یقین، اتنا یقین، میں تبھی موت مر۔ اور بعد میں ایسا ہی ہوا، جب حضرت علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلافات ہوئے تو جنگ کے درمیان حضرت عمار نے حضرت علی سے کہا امیر المومنین لگتا ہے آج میری شہادت ہو جائے گی۔ بھائی یقین کی کیفیت اور درجات ملاحظہ کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہمیں یہ یقین حاصل ہے؟ ہمیں یہ یقین، اگر میں عرض کر رہا ہوں ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے، ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے تو جناب ہماری زندگی کی مشکلات نہ حل ہو جائیں۔ ہمیں جب پتہ چل جائے کہ قرآن کا وعدہ ہے کہ سود خور سے اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے، اگر اس آیت پر مسلمانوں کا یقین ہوتا تو ہمارے ملک میں 70 سالوں سے 75 سالوں سے بھائی سود چل سکتا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج کے مسلمان ادھر ادھر تعویذات کے لیے بے دین، اور بلکہ بعض تو شاید کافروں سے بھی بدتر ہے، مشرک ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جا کے جادو ٹونا کرواتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ میری مشکلات کا حل صرف اور صرف کس کے پاس ہے، بھائی مشکل کشا کون ہے؟ کوئی بندہ ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں ڈسکا میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کی اپنی روٹی نہیں پوری ہوتی، وہ مشکل کشا بنے بیٹھے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے؟ اگر ہمارا اس آیت پر یقین ہو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، جس کے رزق کو چاہتا ہے کیا کر دیتا ہے؟ وسعت دے دیتا ہے۔ اگر مسلمان کا اس پر یقین ہو تو بھائی یہ شرک کا ارتکاب کرے رزق کی وسعت کے لیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے جو اس موضوع کے نتائج ہیں وہ میرے اور آپ کی ضرورت ہیں، وہ میرے اور آپ کے کام کے ہیں۔ رسول اکرم اب حضرت عمار نے جنگ صفین میں حضرت علی سے کیا فرمایا؟ امیر المومنین لگتا ہے آج میری شہادت ہو جائے گی۔ حضرت علی نے حوصلہ دینے کے لیے کہا عمار اس بات کا خیال نہ کرو، اللہ خیر کریں گے۔ دوسری بار کہا، تیسری بار کہا، تیسری بار کہا۔ حضرت علی نے کہا عمار کیوں وہم میں پڑ گئے ہو؟ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں سنی تھی، آج تینوں جمع ہو رہی ہیں۔ کتنی باتیں سنی تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں جھگڑے میں میری موت آئے گی اور میں شہید ہوں گا۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا عمار تیری دنیا کی آخری غذا دودھ ہوگا، تیری آخری غذا کیا ہوگی؟ آج اس وقت میرے پاس دودھ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں اختلاف ہو گیا ہے اور میرے پاس دودھ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے صرف دودھ ہے، اس لیے آج میری شہادت ہوگی۔ اور واقعتاً بھائی کیا ہوگی؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی کیا ہو گئی؟ شہادت ہوگی۔ اب ان کو اتنا یقین، اتنا یقین، اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں خود یہ واقعات حضرت علی پر بھی حضرت علی پر تو ایسے حیران کن واقعات ہیں، چلو میں سنائی دیتا ہوں، آپ اندازہ لگائیے کہ ان حضرات کو اللہ کے نبی کی بات پر کتنا یقین تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سفر میں بیمار ہو گئے، ایک صحابی ہیں
حضرت ابو فضالہ بن ابی فضالہ رضی اللہ عنہ، یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے ابا بھی صحابی ہیں، اور ان کے والد بدری ہیں، غزوہ بدر کے شرکاء میں سے ہیں۔ حضرت ابو فضالہ بن ابی فضالہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ حضرت علی بیمار پڑ گئے، مدینہ سے کافی دور تھے، قبیلہ جوہینہ کے پاس تھے۔ قبیلہ جوہینہ جو ہے یہ بدوؤں کا قبیلہ۔ میں اپنے ابا حضرت ابو فضالہ کے ساتھ حضرت علی کی خیر خیریت پوچھنے گیا تو حضرت علی بیماری کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ میرے ابا بدری صحابی تھے، بدری صحابہ کا بڑا مقام تھا۔ میرے ابا نے حضرت علی سے کہا میرا خیال ہے کہ آپ یہاں سے جلدی کوچ کر کے مدینہ پہنچ جائیں، آپ کی بیماری بتا رہی ہے کہ آپ کا آخری وقت آ گیا ہے، اور یہاں صرف جوہینہ کے بدو دیہاتی ہیں، صرف یہی آپ پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہوں گے۔ آپ کیا کریں، مدینہ چلیں تاکہ آپ کے سارے ساتھی نماز جنازہ پڑھ سکیں۔ آپ کی بیماری بتا رہی ہے کہ آپ کا واپس شفا یاب ہونا کیا ہے بڑا۔ حضرت علی نے فوراً فرمایا کہ میری اس بیماری میں موت نہیں آئے گی، اس بیماری میں میری اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا۔ بھائی ابھی میں نے سنایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر تھے، پہاڑ میں زلزلہ آیا، بھائی یاد ہے پچھلے 2 جمعے میں یہ حدیث بار بار آئی، تو حضور نے پہاڑ سے کیا فرمایا تھا، تو ہلتا کیوں ہے، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق، اور باقی کیا ہے؟ تو ان میں کون تھے؟ حضرت علی بھی موجود تھے کہ نہیں؟ پتہ تھا۔ حضرت علی کو یہ بھی فرما دیا تھا حضور نے، تو شہید ہوگا، تو شہید ہوگا، اور تیری سر پہ تلوار ماری جائے گی، اور تیری داڑھی خون آلودہ ہوگی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ تجھے ایک یہودی قتل کرے گا۔ بھائی تجھے کون قتل کرے گا؟ یہ اللہ کے نبی کی نبوت کے بھی دلائل ہیں بھائی، یہ اللہ کے نبی کی نبوت کے بھی دلائل ہیں۔ اب حضرت علی نے فرمایا نہ، میری اس بیماری میں وفات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے شفا دی، اور پھر آخر میں جا کے جب عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز کے لیے جب تشریف لا رہے تھے، یہ خبیث بدبخت مسجد کے دروازے میں چھپ گیا، اور اس نے تلوار ماری کس؟ حضرت علی کے سر مبارک پر۔ اور یہاں ایک اور بات سنا دوں آپ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ جس وقت مدینہ چھوڑ کر عراق آ رہے تھے نا، تو حضرت عبداللہ بن سلام کو پتہ چلا رضی اللہ عنہ۔ بھائی کس کو؟ بولو میرے ساتھ آ کے تھوڑی سی توجہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ، ہاں یہ وہ یہودی عالم دین ہے جو اسلام لائے تھے، قرآن کی 8-10 آیتیں ان کے بارے میں اتری ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کو رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت علی کہاں جا رہے ہیں۔ بھائی بولو میرے ساتھ، کہاں جا رہے ہیں؟ عراق۔ حضرت علی کو حضرت عبداللہ بن سلام کو پتہ چلا کہ حضرت علی عراق جا رہے ہیں، بھاگے بھاگے آئے، کہا علی کدھر کا ارادہ ہے، مدینہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی عراق جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا عراق نہ جانا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کے سر میں عراق میں تلوار ماری جائے گی، تو عراق نہ جانا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ بات سن کر حضرت علی مسکرائے۔ حضرت علی نے مسکرا کر حضرت عبداللہ بن سلام سے کہا عبداللہ یہ بات میں نے بھی حضور سے سنی ہے، اور اس نے ایسا ہی ہونا ہے، یہ ہے یقین، اس نے ایسا ہی ہونا ہے۔ عراق گئے، عبد الرحمن ابن ملجم نے توبہ نعوذ باللہ حضرت علی کو، بدبخت خبیث نے حضرت علی پر قاتلانہ حملہ کیا، سر میں تلوار لگی۔ حضرت علی جب تھوڑے سے سنبھلے نا، سارے صحابہ آ گئے اور عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ لیا، تو حضرت علی نے سب سے پہلے اپنی داڑھی چیک کی۔ سب سے پہلے کیا چیک کیا؟ جب دیکھا نا کہ داڑھی خون سے بھر گئی تو فوراً کہا بھائی میرا آخری وقت آ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تیرے سر میں تلوار ماری جائے گی اور خون سے تیری داڑھی کیا ہو جائے گی؟ حضرت علی کی گنی داڑھی تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا مجھے کس نے قتل کیا؟ بتایا جی عبد الرحمن ابن ملجم نے۔ کہا اس کو میرے پاس لاؤ۔ عبد الرحمن ابن ملجم کو لائے، کہا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم سے پوچھا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے جان بوجھ کر اپنا باپ ایک مسلمان کو بتایا کہ میرا باپ فلاں مسلمان ہے۔
حضرت علی زخمی ہے اور 2-3 گھنٹے کے بعد انتقال ہو گیا. فوراً کہا تو جھوٹ بول رہا ہے. عبد الرحمن ابن ملجم کو کیا کہا تو کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. تیرا باپ وہ نہیں ہے، وہ پکا مسلمان ہے جس کا تو نے نام لیا. سچ بتاؤ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے باپ کا نام ہے ابن ملجم. میرے باپ کا نام کیا ہے؟ ملجم، یہودی. حضرت علی نے فرمایا ہاں تیرا باپ یہودی ہو سکتا ہے، چونکہ مجھے اللہ کے نبی بتا کر گئے تھے کہ علی تیرا قاتل کون ہوگا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم اصل میں یہودی تھا، خبیث. اصل میں کیا تھا؟ اب حضرت علی نے فوراً حضرت حسن کو بلایا، کہا میری وصیت سن لو، 3 باتیں پوری ہو گئی ہیں. تلوار میرے سر میں لگ گئی ہے، میری داڑھی خون آلودہ ہو گئی ہے، اور مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ عبد الرحمن ابن یہودی ہے. تو بھائیو، اگر ہمیں اللہ قرآن کی اس بات پر آج یقین حاصل ہو جائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی موت جہاں جیسے مقدر کی ہے ویسے ہی آنی ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، تو بھائی پھر مسلمان موت سے ڈرے گا؟ پھر مسلمان موت سے ڈرے گا؟ ڈرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہرحال بات یہاں سے چلی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سب سے پہلی بھلائی کیا ہے؟ یقین. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیقین کلہ ایمان، کہ یقین جو ہے یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ ایمان. اور بھائیو انشاءاللہ آدھی باتیں رہ گئیں، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں مزید باتیں عرض کروں گا. اصل یقین کے ثمرات و نتائج ہیں. میں یہاں سے چلا تھا، اگر مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین حاصل ہو جائے تو کوئی مسلمان نماز نہ چھوڑے، کوئی مسلمان نماز نہ چھوڑے، کوئی مسلمان نیکی نہ چھوڑے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان نماز کا اہتمام کرے گا. آج لوگ حج پر نہیں جا رہے، خرچہ بڑا ہے، حج فرض ہے. رسول اللہ، میں نے ابھی حج کے موضوع پر حدیث سنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حج اور عمرہ غربت کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح بٹھی جو ہے وہ سونے اور لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. اگر آج ہمیں بھائیوں اس حدیث پر یقین حاصل ہو جائے تو جس مسلمان پر حج فرض ہو وہ بوڑھا ہونے کا انتظار کرے گا. کیوں بھائی بولتے نہیں آپ؟ کہ آپ بھی میری طرح، میرے اندر تو چور ہے یار، آپ کے اندر تو نہیں ہے. چونکہ یہ باتیں خود بتاتی ہیں کہ واقعتاً اب میں مولوی اور ملا ہوں. آپ لوگ کہتے ہیں مولوی جو ہیں، آپ اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کے لیے تیار نہیں کہ مولوی اور ملا روٹی کہاں سے کھائیں گے. ہم نے اللہ کے نبی کا یہ ارشاد سن رکھا ہے کہ جو مسلمان قرآن پڑھے گا اور پڑھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بغیر مانگے قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھولیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو مہلک بیماریوں سے محفوظ کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کو محتاجگیوں سے بچائیں گے. بھائی مجھ جیسے مولویوں کو اگر حضور کی اس حدیث پر یقین حاصل ہو جائے تو ہمیں غربت کا ڈر ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انشاءاللہ اس موضوع کا بقیہ حصہ میں آئندہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے.